السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا کلام، محبت بھرا کلام، بہت ہی دل کو سکون دینے والا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں چند ضروری آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، اور باقی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے علم میں ہونا وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ پوری انسانیت ان خوبصورت باتوں سے مستفید ہو سکے۔ آج ہم آپ کے ساتھ چند ضروری ہدایات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ میں بھی اور مجھ سمیت میرے تمام دوست جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان باتوں کی سب کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، کل کا دن صرف ایک دن باقی ہے اور سوموار والے دن یعنی پیر والے دن عید الاضحیٰ ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ عید والے دن ہم نے صرف جانور ہی قربان نہیں کرنے، عید والے دن صرف جانور ہی قربان نہیں کرنے بلکہ عید پر ہم اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کرنا ہے۔ میرے تمام دوستوں سے میری دلی اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اپنے دل صاف کریں تاکہ اللہ جل شانہ ہماری قربانیاں قبول فرمائیں۔ جب ہم اپنی ضد کو، اپنی انا کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو اور بدگمانی کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری جو قربانی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام دوستوں کی جو یہ اتنا خوبصورت بہت بڑا عظیم دن ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مسلمانوں کی جو ہم اتنی بڑی قربانیاں پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ عبادات صرف جائے نمازوں پہ ہی محدود نہیں ہوتی، عبادات صرف جائے نمازوں پہ ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ میٹھی زبان بولنا، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، دھیما لہجہ استعمال کرنا، ہمدرد طبیعت کے ساتھ لوگوں میں میل جول رکھنا اور عاجزانہ رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا بھی عبادت ہی کی کچھ اقسام ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ بھی باتیں کریں، میٹھی زبان استعمال کریں، بد اخلاقی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئیں، جو ہمارا لہجہ ہے وہ دھیما ہونا چاہیے، ہم اونچی آواز میں کسی سے بات نہ کریں، اور جو ہماری طبیعت ہے وہ ہمدرد
والی طبیعت ہونی چاہیے، عاجزانہ رویہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ دو عظیم قربانیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دو بہت بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں کی قربانیاں بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز ہے وہ میری بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن بھی اونٹ ذبح کیے، دوسرے دن پھر خواب آئی، جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، تو اس لیے دوسرے دن جب خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اونٹ ذبح کیے، تیسرے دن پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اے بیٹے، مجھے خواب آیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو جو خواب میں کہا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ تعالی میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو اس لیے جو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ بھی سال کا آخری مہینہ، عید الاضحیٰ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا، اور محرم الحرام پہلا مہینہ بھی قربانی کا، کیونکہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے ناظرین و سامعین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، اور محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ یہ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا، اور محرم الحرام پہلا مہینہ بھی قربانی کا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی دینے کے لیے تیار قربانی دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 محرم الحرام کو قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی کا لال، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لال۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی یاد بھی مانتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد بھی مانتے ہیں۔ وہ ذبیح عظیم، یہ شہادت عظیم، ایک نے خواب نبھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب نبھایا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وعدہ نبھایا۔ وہ صبر کی ابتدا، یہ صبر کی انتہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کو بنانے والے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبہ کو بچانے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عظیم
ہستیوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری قربانیاں بھی قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔